الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم آفیشیل پہ آپ کا پسندیدہ سلسلہ پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کی جانے پہچانی عالمہ جنہیں ہم مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور آج یہ ہمیں طہارت کے تعلق سے مسائل سمجھانے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرض علوم سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں، تو جناب آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ طہارت ہے۔ ہم بات کریں گے وضو کے تعلق سے، اور اسپیشلی جو بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے، مجھے مختلف ملکوں سے یہ ریکویسٹ مجھ تک پہنچی ہے کہ ندا باجی وضو کا عملی طریقہ سکھا دیجیے، تو جناب اس تعلق سے آج بات ہوگی۔ عالمہ سندس عاطف آج سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا جداگانہ انداز تکلم ہمیں ہمیشہ سے پسند ہے، اور ماشاءاللہ آج بھی آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہی ہیں۔ سندس بات ہو رہی ہے طہارت کے تعلق سے، تھوڑا سا طہارت کے تعلق سے انٹروڈکشن دیجیے، اور پھر وضو کا عملی طریقہ ہم سیکھیں گے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ ندا۔ اور طہارت کے حوالے سے ایک بہت مختصر سی بات کروں گی کہ دنیا میں مطلب اسلام کے علاوہ تمام مذاہب اور تمام مکاتب میں پانی سے پیورٹی حاصل کی جاتی ہے۔ پانی ہی جو ہے وہ صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اسی کو طہارت کہتا ہے، اسی پانی کو طہارت کے عنوان سے جو ہے وہ لے کے آتا ہے، کیونکہ اسلام میں محض پانی سے نہا لینا، پانی سے اپنے آپ کو دھو لینا طہارت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص طریقہ ہے، بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، درود و سلام ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس طریقے کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے پانی کو یوز کرتے ہیں تو وہ اسلام کی نظر میں طہارت ہوتی ہے۔ یعنی صرف شاور لینا کافی نہیں ہے، آپ کو حضور کا طریقہ فالو کرنا ہے۔ بڑی بدقسمتی محسوس ہوئی، ایک دفعہ ایک شخص کا مجھے معلوم ہوا اپنے استاد صاحب کے ذریعے سے کہ وہ تقریباً 52 سال کی عمر رسیدہ شخص تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اب افسوس محسوس کرتا ہوں کہ 4-5 سال سے جب سے آپ کی محفل میں بیٹھنے لگا ہوں، علماء کی محفل میں، تو مجھے پتہ لگا ہے کہ غسل جنابت سے کیسے کیا جاتا ہے، یا وضو کا صحیح، ورنہ میں تو محض شاور لے لینے کو جو ہے وہ غسل سمجھتا تھا، اور میری نمازیں، میری دعائیں، میرے وظائف، آپ یہ دیکھیے کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ یعنی طہارت تو شرط ہے عبادات کے لیے، نمازوں چاہے اچھا اس کا پہلے نہیں کر سکتے، اس کا پہلا درجہ وضو ہے۔ ہم میں سے اکثریت وضو میں تعجیل، جلد بازی، اور پراپر ہمیں وہ طریقہ کار نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، کئی چیزوں پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، یوں نہیں ہیں اور یوں ہیں، ہمیں صحیح طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا۔ پھر آ گیا غسل کا درجہ، ٹھیک ہے، تو ہماری نمازیں بھی ضائع۔ اچھا کئی خواتین بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ جب آپ کی پاکی نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، تو وظائف کہاں سے ہم آپ کے اثر کریں گے؟ کنجی ہے رب کو پانے کی۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا مومن طاہر بھی ہوتا ہے اور نفیس بھی ضروری ہے اس کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود طاہر ہیں، خود جمیل ہیں، سبحان اللہ، اور طاہر اور جمیل مخلوق اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بنیادی، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ باطنی اور ظاہری طہارت میں کوئی تضاد ہے، بلکہ جو ظاہری طہارت ہے جب آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کا باطن خود بخود پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ان طہارت کے مسائل سے عدم واقفیت اور ان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے خواتین کئی عوارض میں مبتلا ہوتی ہیں، جس میں سر فہرست ان کے ساتھ دیگر جو ہیں وہ جناتی اور دیگر مخلوق کے جو مسائل آج میں کثرت سے محسوس کرتی ہوں ایام مخصوصہ میں خواتین پریشان ہیں، شادی ہو گئی تو دیگر مسائل میں پریشان ہیں، کنواری بچیاں پریشان ہیں۔ اس میں جب میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں گئی ہوں تو بچیوں کو یہی نہیں پتا کہ نیل پالش صحیح سے اتری نہیں ہے تو کس طرح غسل ہوگا۔ بنیادی وجہ طہارت کے مسائل سے عدم واقفیت۔ عدم واقفیت، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب آتے ہیں عملی طریقے کی طرف۔
عملی طریقہ دیکھیں، میں فرائض اور سنتوں کو اکٹھا کر کے ایک بات کروں گی. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ ایمان والو الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے، نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو لو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. تو ایمان والوں میں ایمان والیاں بھی شامل ہیں. ایگزیکٹلی ہے نا؟ بالکل جی بالکل، دونوں سے خطاب ہے. تو اس کی اور اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. تو یہ تو ایک ہیڈ لائن ہے، یہ فرائض ہیں، یہ 4 فرائض. ریپیٹ کیجئے میرے ناظرین کے لیے. پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے. اور چہرے کی تعریف کیا ہے کہ جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے اور ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کی لو جو ہیں ان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ چہرہ ہے، اس کو دھونا پہلا فرض ہے. اور پورا چہرہ دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے. اور دھونے سے مراد یہ ہے کہ 2 سے 3 قطرے آپ کے جو ہے نا لازمی ٹپکیں. آپ نے مسلنا نہیں ہے پانی کو لے کے، نہیں، آپ نے دھونا ہے، یعنی پانی پانی کا بہ جانا ضروری ہے. اسی طرح پھر دوسرا فرض آتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو، پہلے تو آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو 2 ہاتھ دھونے ہیں نا یہ فرائض میں شامل نہیں ہے. اس کا تعلق مائع مستعمل والی بات سے ہے جس کو ہم آف دا کیمرہ کر رہے تھے کہ ان دونوں ہاتھوں کا دھونا اس لیے ندا ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے استنجا کیا ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پاک نہ ہوں، تو آپ کسی برتن میں اگر وضو کر رہے ہیں تو آپ ناپاک ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پورا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، مائع مستعمل ہو جائے گا. تو بہرحال لیکن جو دوسرا فرض تو پھر اس پانی کو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں صلاحیت کیونکہ وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا دیگر چیز. ٹھیک ہے، بالکل معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن طہارت آپ کی جو وہ نجاست ہے اس کو بہانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے آپ گٹوں تک ہاتھ دھو لیں تاکہ آپ کا یہ شبہ زائل ہو جائے. اگرچہ آپ نلکے پہ ہیں، یعنی کلائیوں تک، یہاں تک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا فرض ہے یہاں سے لے کر اور کوہنیوں سمیت اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض لوگ جلدی واش بیسن میں ہی یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوہنی بھی صحیح سے نہیں دھلی ہوتی. سمیت احتیاط کا تقاضا ہے. جب آپ کوہنی کو سمیت لیتے ہیں، تھوڑا سا اوپر تک دھوتے ہیں، گویا آپ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں دین کتنا ہمیں احتیاط بتا رہا ہے کہ ہمارا مطلب وضو مکمل ہو، جلدی ہم نے نہیں کرنا. اور اسی لیے سنت ہے کہ ہر عضو کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں، کیونکہ 1 مرتبہ میں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ کمی رہ جائے، 2 مرتبہ میں، لیکن جب آپ 3 دفعہ کسی چیز کو کرتے ہیں تو شیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ڈیفینیٹلی پوری ہو چکی ہے. تو 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ اتنا دھو لینا کہ جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا عضو گیلا ہو چکا ہے. یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرض آ جاتا ہے سر کا مسح. اچھا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح فرض ہے، باقی سر کا جو ہے وہ سنت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا اور جو ایک حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ مکمل سر کا مسح، اس میں آپ کی مرضی ہے آپ پیچھے لے جائیں اور چھوڑ دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ واپس یہیں پر لے آئیں. دونوں آپشنز آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مکمل سر کا مسح کرنا یہ بہترین وضو ہے. اگرچہ علماء کا یہ قول ہے موجود کہ اگر آپ 4تھے سر کو بھی کور کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے ہمیں اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت ہے نہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. پھر چوتھا فرض آ جاتا ہے پاؤں دھونا. پاؤں میں خدارہ، نیلز میں اچھی طرح جو ہے وہ آپ اگر آپ کے نیلز تھوڑے بہت بھی بڑھے ہوئے ہیں، جس طرح اب بہت ڈرائنس کا موسم ہے تو ہم لوگ بس پانی ایسے ڈال لیتے ہیں، وہ پانی تر نہیں کر پاتا. تو ہاتھ سے اچھا تری پہنچا لینا کافی نہیں، دھونے کا حکم، دھونے کا خلال کیجئے. اور ٹخنوں سمیت، یہاں پہ بھی سمیت کا لفظ آیا ہے کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ایک صحابی الکعبین کا لفظ آیا ہے. تو ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوبارہ جا کے وضو کر کے آئیں. دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ جب وہ صحابی نہیں سمجھ پائے
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ نے اپنے ٹخنوں کو نہیں اس میں شامل کیا، گویا ٹخنے رہ گئے اور یہ ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے اگر ان میں پانی پوری طرح نہیں پہنچے گا۔ تو بعض صحابہ تو اتنا غلو کر جاتے تھے کہ پنڈلیوں تک پیر دھو لیتے تھے کہ کہیں ہم اس وعید میں نہ شامل ہو جائیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت جلدی کر کے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ہم بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ فرائض ہیں وضو کے، اور اس کے علاوہ جو عملی طریقہ ہے وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اتنی پیاری پیاری باتیں اور بہت آسان اور عام فہم انداز میں آپ نے ہمیں سمجھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم ایک اور ایپیسوڈ اس کے بعد کریں گے اور اس میں وضو کا عملی طریقہ ہمارا موضوع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔